بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، اس کو بنیادی طور پر پڑھیں گے. زیادہ تر ریاست کے بارے میں ہم کچھ مزید سمجھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کیا ہے اور اس کا کیا رول ہے. مخلصین اقامت دین کے عمل میں ریاستی جدوجہد کی اہمیت. مخلصین دین اور بالخصوص علماء اکرام ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اقامت دین کے عمل میں ریاستی جدوجہد کو فوقیت دیتے ہیں. ریاستی جدوجہد کو کس چیز پہ فوقیت دیتے ہیں؟ فرد اور معاشرے. اور یوں اقامت دین کے قدیم اور مقبول عام تصور میں ترمیم کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ بعض علماء دیوبند کا اعتراض ہے پاکستان میں. تو یہ اعتراض ہم میں اور علماء اکرام میں نظریاتی دوریاں بڑھانے کی ایک اہم وجہ ہے. اس مضمون میں اس اشکال کو واضح کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کروں گا. علماء سے استدعا ہے کہ ہماری اس معذرت کو قبول فرما کر ہمیں اپنے سرپرستی سے محروم نہ فرمائے. ہمارا موقف بلا شبہ ہم حکومت الہیہ کی ضرورت کے قائل ہیں. یعنی خدا کی حکومت. یہ تو مطلب یہ کہ اجماعی مسئلہ ہے مسلمانوں میں. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی ہے. حکومت الہیہ کی جو یعنی بنیادی حکومت الہیہ ہے، اس کی بنیاد ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننے، وحدہ لا شریک ماننے کا ایک تقاضا ہے، اہم تقاضا، کہ حکم اس کا ہے. تکوینی حکم بھی اس کا ہے اور تشریعی حکم بھی اس کا ہے. اور انسانوں کے جو احکامات جو ہیں، حکم کو ہم قبول کرتے ہیں، وہ انہی معنوں میں قبول کرتے ہیں کہ وہ اس حکم کے تابع ہیں. تو تشریعی حکم جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی پیروی میں، اور تکوینی حکم جو ہے وہ جو نوامی سے قدرت ہیں، نوامی سے کون ہیں، ان کے ذریعے ہے. اور اس کا تعلق جو ہے قضاء و قدر سے ہے. تو وہ تو مطلب کافر بھی قبول کرے، یعنی آپ قبول کریں نہ کریں، وہ سب پہ وہ حکم لازم ہے. لیکن جو ہمیں محدود اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، محدود، وہ تشریعی حکم کے بارے میں، اور اسی پہ جو ہے پوچھ گچھ بھی ہوگی لوگوں کی. تو اس پہ تو مسلمانوں کوئی یعنی مسلمانوں کے تمام فرقوں کا اس پہ اجماع ہے. اور حتیٰ کہ مطلب خوارج نے بھی جب حضرت علی پہ اعتراض کیا رضی کرم اللہ وجہہ الکریم پہ، تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، صرف یہ کہا کہ انہیں کلمت الحق کے ارید بہ الباطل. یعنی
ان الحکم الا للہ کا انہوں نے جو نعرہ لگایا، آپ نے فرمایا یہ حق کلمہ ہے، لیکن اس سے جو تم مراد لے رہے ہو وہ غلط مراد لے رہے ہو، باطل مراد لے رہے ہو، کیونکہ اللہ کا حکم جو نافذ ہوگا وہ انسانوں کے ذریعے ہی ہوگا۔ اس لیے یعنی والدین کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، شوہر کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، اور امراء اسلام کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، اور علماء کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کا جو ہے حصہ ہے ان معنوں میں کہ ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں، اس کے اللہ کی اطاعت، اور جن کا اس نے حکم دیا ہے اطاعت کرنے کا، ان کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ بلا شبہ ہم حکومت الہیہ کی ضرورت کے قائل اور اپنی جدوجہد میں قیام ریاست اسلامی کے عمل کو اولیت دے دیں۔ اقامت دین کا عمل قیام ریاست اسلامی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریاست جو ہے نظام اطاعت ہے، اور نظام اطاعت کو اللہ کے تابع کیے بغیر جو ہے اقامت دین کیسے ہو سکتی ہے؟ قیام ریاست اسلامی تنفیذ احکام شرع کے لیے ضروری ہے۔ اس پہ بھی اجماع ہے مسلمانوں کا، یعنی خلافت کی اہمیت اور امارت کا قیام جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ قیام ریاست اسلامی تنفیذ احکام شرع کے لیے ضروری ہے، یعنی آپ حدود کیسے قائم کریں گے، زکوٰۃ کیسے لیں گے، کیسے دیں گے، وغیرہ وغیرہ، سب کے لیے جو ہے امامت کا قیام جو ہے اس پر جو ہے اجماع ہے، یہ نصوص صحیحہ سے ثابت ہے۔ اقامت دین کا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام ریاست مدینہ کے بعد ہی مکمل ہوا۔ رسول پاک نے جو ہے اپنی مبارک ریاست قائم کی مدینہ میں، اور اسی ریاست کی پیروی میں دوسری ریاستیں جو ہیں 1000 سال تک مسلمانوں نے قائم کی، کیونکہ رسول اکرم کی پیروی جو ہے وہ فرض ہے ہم پر، اور آپ نے ریاست قائم کی تو اور پھر آپ کے خلفاء نے بھی وہ ریاست قائم کی یا قائم رکھی، اور جہاں بھی مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہوئی وہاں ہمیشہ اسلامی ریاست قائم کی گئی۔ اسلامی ریاست وہ ادارتی صف بندی ہے جو عوام اور خواص کو اطاعت شرع مطہرہ پر مجبور کرتی ہے، یعنی ریاست جو ہے جبر کا ایک نظام ہے، ریاست جو ہے جبر کا ایک نظام ہے۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست نظام جبر ہے، لیکن ایک ایسا نظام جبر جس کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، اسی کو ریاست، تو ریاست جو ہے جائز نظام جبر ہے، کی ادارتی صف بندی کا نام ہے ریاست۔ اور اس نظام ریاست کی بنیاد جو ہے خاندان ہے، اسلام کی بنیاد خاندان ہے، یعنی خاندان جو ہے معاشرے کا بھی حصہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اپنے والدین سے جو ہے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ والدین کا جبر بھی ہے، لیکن وہ جبر کو آپ جائز سمجھتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے ریاست کی بنیاد ہوتی ہے، ریاست کا یعنی خاندان سے قبائل اور قبائل سے جو ہے ریاست، لیکن ریاست ہے نظام جبر، اور یہ نظام جبر جو ہے حق کے قیام کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اور باطل کے قیام کا ذریعہ
یعنی بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے یہ نظام جبر. اور جتنے لوگ جو ہے انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ للہیت کے ان میں فروغ پائے گا، اتنا جو ہے جبر کی ضرورت کم ہوگی. لیکن جبر کی ضرورت ہمیشہ قائم رہتی ہے، کیونکہ باطل ہمیشہ قائم ہے، اور حق اور باطل کی یہ جنگ جو ہے ابدی، ازلی اور ابدی، ان معنوں میں کہ صرف جو ہے مطلب اس دنیا کے خاتمے کے بعد ہی یہ جنگ ختم ہوگی. یعنی حق غالب آ گیا تب بھی یہ دنیا ختم، اور باطل غالب آ گیا اور کوئی حق کا پوچھنے والا نہیں بقا تب بھی دنیا، کیونکہ اس دنیا کا مقصد حق اور باطل کے درمیان جو ہے معرکہ ہے. دہریہ ریاستوں، دہریہ سے مراد ہماری یہاں سیکولر، دہریہ ریاستوں لبرل اشتراکی قوم پرست میں عوام اور خواص الحادی قوانین کی تابعداری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. جو قوانین نافذ کیے جاتے ہیں وہ سیکولر قوانین ہوتے ہیں، وہ شیطانی قوانین ہوتے ہیں. شیطانی ان معنوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ضد ہیں ظاہر. جب تک ریاستی نظام کی اسلامی جدوجہد مرتب نہ ہو، انفرادی تعلیم، تربیت و اصلاح کے ذریعے الہادی نظاماتی اقتدار کو معطل نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو نظام جبر ہے یہ معاشرے کی ایک خاص ترتیب دیتا ہے، اور ان فرد جو ہے وہ معاشرے میں ہی پرورش پاتا ہے. اور اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ انسان جو ہے، جو بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہے اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. اس کو سوشلائزیشن کہتے ہیں. اور یہ نظام جبر جو ہے جس کو ہم ریاست کہتے ہیں، اس معاشرے کی جبری قوت فراہم کرتے ہیں. معاشرہ جو ہے جس چیز کو ریاست جو جبر کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، معاشرہ اسی کو جو ہے ایک مقبول عام اور محبوب اقدار اور رسم و رواج کے طور پہ فروغ دیتے ہیں. لیکن معاشرہ جو ہے ریاست کے نظام قوت اور نظام جبر کا محتاج ہوتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے نظام کو جو ہے فروغ دینے کے لیے. اور جو ریاست جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، ویسے معاشرہ جو ہے وہ ریاست کا محتاج ہوتا جاتا ہے. ویسے جو ہے پہلے جو ہے صرف قبائلی حکومتیں ہوتی تھیں، پھر جو ہے بادشاہتیں قائم ہوئیں، اور بادشاہتیں پھر بڑی بادشاہتیں قائم ہوئیں. پھر جس کو کہتے ہیں سلطنتیں قائم ہوئیں، اور ریاست جو ہے طاقتور ہوتی گئی. اور آج جو ریاست ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اس کے ہاتھ میں جو ہے یعنی عمومی طور پہ جو ہے معاشرہ جو ہمیشہ ریاست کی قوت کا محتاج رہا ہے اور اس کے ماتحت رہا ہے، لیکن ریاستیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی تھیں. لیکن جدید دور میں ریاست جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، اس میں قوت کا ارتکاز بہت زیادہ ہے، دولت کا ارتکاز، یہ دو چیزیں.
قوت کے ارتکاز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا اعتراض، اس میں صرف جو ہے مطلب یہ ہے کہ اسلحے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن بلکہ اس میں حکومتی اور ادارتی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے حکومت میں یہ طاقت ہے کہ وہ معاشرے کو ایک خاص ڈگر پر جو ہے اس کی پرورش کرے، اور پھر معاشرہ جو ہے فرد کی اصلاح سے پرورش کرتا ہے. ریاست جو ہے وہ یہ کرتی ہے اپنی پالیسیوں کے ذریعے، چاہے وہ اس کی تعلیمی پالیسی ہو یا معاشی پالیسی ہو یا معاشرتی پالیسی ہو یا سیاسی پالیسی ہو یا خارجی پالیسی ہو یا عسکری پالیسی. ان پالیسیوں کے ذریعے وہ معاشرے کو ایک خاص حیت پر جو ہے ترتیب دیتی، اور جو ہے معاشرہ خاص حیت پہ ترکیب پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو افراد اس معاشرے میں ہوتے ہیں وہ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص ڈگر پہ چلتے ہیں، ایک خاص ان کی تربیت ہوتی ہے، ایک خاص ذہن جو ہے خاص نہج پر پرورش پاتا ہے. اور جو مطلب یہ ریاست کی طاقت جو ہے بڑھتی گئی ہے، یوں مشکل ہوتا گیا کہ فرد جو ہے ریاست و معاشرے سے الگ ہو کر جو ہے اور ان کے مد مقابل ہو کر اپنی جو ہے مختلف ڈگر پر اور نہج پر جو ہے تربیت کرے. ہوتا ہے لیکن یہ کہ کم سے کم ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں نسبتاً جن میں یہ استطاعت ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے عموماً بھی زیادہ تر لوگ ہمیشہ جس ڈگر پہ معاشرہ چلتا ہے اس ڈگر پہ وہ چلتے ہیں. جب تک ریاستی انہدام کی اسلامی جدوجہد مرتب نہ ہو، انفرادی تعلیم، تربیت اور اصلاح کے ذریعے الحادی نظاماتی اقتدار کو معطل نہیں کیا جا سکتا. الحادی نظاماتی اقتدار اور اقدار کو معطل نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی انفرادی تعلیم و تربیت کریں گے اور اصلاح کریں گے وہ بالکل محدود ہے نسبتاً. اور جس معاشرتی تعلیم اور تربیت و اصلاح یا فساد کے پیچھے جو ہے ریاست کی قوت ہے وہ ہمیشہ آپ پر حاوی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی دعوت، تبلیغ اور تعلیم پر اکتفا نہ کیا، بلکہ مکہ میں قائم سیاسی ادارے ندوے کا مکمل بائیکاٹ کیا. ندوہ ان کی ایک پارلیمنٹ تھی، اور رسول پاک نے ایک متوازی نظام قائم کیا مکے کے اندر. ایک بہت بڑی بدعت جو ہمارے ہاں بدعت کہہ لیں یا بہت زیادہ مطلب ایک بدعت جو ہے ہمارے ہاں سیرت پاک کی فہم کے سلسلے میں ہوئے. لوگوں نے یہ کہا کہ مکی دور اس میں جو ہے انفرادی تربیت ہے، کچھ اجتماعی تربیت بھی ہے، لیکن زیادہ تر انفرادی. اور مدنی دور وہاں ریاست قائم ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک نے جو ریاست قائم کی وہ مکہ میں بھی آپ ہی کی ریاست تھی، آپ ہی مسلمانوں کے حاکم اعلیٰ تھے، اور آپ نے کئی تنظیمیں بھی قائم کی، ادارے بھی قائم کی. یہ ہے کہ وہ ریاست جو ہے مکی ریاست جو جس کا مکے کی جو ریاست تھی جس کا سینٹر جو ہے ندوہ تھا، اس کے مقابلے میں ظاہر بہت کمزور تھی، تو وہ ریاست در ریاست تھی. اور وہی ریاست جو ہے مدینہ جا کر جو ہے ایک طاقتور ریاست بن گئی، اور اس کی بنیاد پر جو ہے اسلام جو ہے پھیلا، اور لوگ جو ہے اسلام میں فوج داخل ہوئے. یعنی آپ سوچیں کہ قرآن ماجد نص سری ہے، یعنی اذا جاء نصر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. تو یہ فوج در فوج جو دین حق میں لوگ داخل ہوئے اسی کے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور یہ نصر اور فتح، مدد اور فتح جو ہے
اسی کا نام جو ہے ریاست ہے. یہ ریاست کے زور پہ یہ آئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. یہ مطلب یہ کہ ریاست کے قیام کے نتیجے میں جو ہے فتح ہوئی، اور فتح کے نتیجے میں لوگ، کیونکہ ریاست جب تک مضبوط نہیں ہوئی اور فتح نہ ہوئی تو زیادہ تر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تھے جو سلیم الفطرت لوگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے. لیکن عام لوگ جو ہیں، عمومی جو لوگ ہیں، وہ اس وقت مسلمان ہوئے جب فتح ہو گئی، جب مطلب یہ ہے کہ اقتدار جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوا. تو عام لوگ جو ہے، یعنی افواج جو ہیں، اسی وقت مسلمان ہوتی. تو یہ جو ہے ایک تاریخی طور پہ بھی ثابت ہے اور شرعی طور پہ. اور رسول پاک نے مطلب یہ ہے کہ جو دار ارقم تھا وہ مسلمانوں کا یعنی بنیادی تنظیم تھی، جو ندوہ کے مقابلے میں آپ کے، اور دوسری تنظیمیں بھی آپ نے قائم کی، مثلا دار سعید میں، اور پھر تیسری جو ہے ان لوگوں کی جن کو آپ نے اپنے قبیلوں میں واپس بھیجا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جو حبشہ گئے، اور پھر جو ہے آپ نے جو ہے انصار مدینہ سے جو ہے حلف کیا اور بیعت کی، یعنی اور وہ بیعت جو ہے وہ اس ریاست کی زندگی میں، جو ریاست دار ارقم میں قائم کی تھی، ایک ڈیولپمنٹ تھی. اور وہ پھر جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو وہ ریاست جو ہے ایک نئی شان کے ساتھ جو ہے اس کا قیام عمل میں ہے. اس لیے مطلب یہ انصار کی اتنی جو ہے وہ قدر ہے اسلام میں، کہ آپ نے فتح ہونے کے بعد بھی، یعنی اللہ کے گھر جہاں ہے بیت اللہ، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے اجداد نے قائم کیا، وہاں واپس نہ گئے بلکہ مدینہ، کیونکہ وہ مدینہ تھا جہاں آپ کی ریاست قائم ہوئی، مبارک ریاست. یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے مکے میں بھی دعوت، تبلیغ اور تعلیم پر اکتفا نہ کیا، بلکہ مکے میں قائم سیاسی ادارے ندوے کا مکمل بائیکاٹ کیا. انہوں کی تمام انفرادی اجتماعی فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حاکم اعلیٰ تھے مسلمانوں کے. مکے میں سرکار دو علیہ وسلم نے عملاً ایک ریاست درون ریاست قائم کر دی تھی، جس کا برداشت کرنا کفار کے لیے ناممکن تھا. ورنہ مطلب یہ کہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ رسول اکرم جو ہے اگر اس انقلابی کام سے جو ہے روگردانی کر لیں اور ان کے بتوں کو برا کہنا، یعنی دین کو، اپنا دین جو ہے وہ اس کو اس پر عمل کریں، لیکن یہ کہ اس لوگوں کو اس دین کی طرف بلا کر جو ہے جو مکے کا نظام ہے اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کریں، تو وہ ان کو جو ہے بادشاہت دینے کے لیے آمادہ تھے. لیکن وہ بادشاہت جو تھی اس ندوے کی بادشاہت تھی، ایک نئی ریاست نہیں. مکے میں سرکار دو علیہ وسلم نے عملہ ایک ریاست قائم کر دی تھی، جس کو برداشت کرنا کفار کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے ان کے دائرے قانون سے عملاً نکل جاتا، کیونکہ مطلب یہ کہ رسول پاک کی اطاعت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور رسول پاک کے جو وارثین ہیں ان کی اسی لحاظ سے جو اطاعت جو ہے رسول پاک کی اطاعت کا حصہ ہے. تو جو شخص مطلب وہ ان کے دائرے قانون سے عملاً نکل جاتا، کیونکہ اگر اس دائرے قانون کے اندر رہتا تو رسول اکرم کی جو ہے ایبسلوٹ اطاعت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تو یہ جو ایبسلوٹ اطاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کی نبوت کا حصہ ہے، لیکن بطور حاکم اعلیٰ کے جو اطاعت ہے وہ بھی آپ کی جو ہے ایبسلوٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ رسالت تو آپ پہ ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ آپ
بطور حاکم جو آپ کی اطاعت ہے وہ اطاعت جو ہے قیامت تک آپ کے وارثین کے ذریعے قائم ہے. علماء اولی الامر جس کو کہتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے مراد جو علماء ہیں اور حکام ہیں جو رسول پاک کی وارثین میں سے ہیں. اور ظاہر حاکم ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ عالم ہو. اسی وجہ سے مکے میں احناف کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. یہ نہیں مطلب یہ کہ صرف مذہب تبدیل کرنے پہ مطلب یہ کہ لوگ جو ہے مختلف مذاہب موجود تھے مکہ میں، اور توحید پرست لوگ بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، لیکن اس کی بنیاد پہ ایک دعوت کو کھڑا کرنا اور اس کی بنیاد پہ ایک نظام اطاعت کو قائم کرنا، اس کے یعنی اور ایسا نظام اطاعت جو وہاں قائم نظام اطاعت کے خلاف جو ہے ایک بغاوت تھی، یہ بنیاد تھی جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم جو ڈھائے گئے. احد جو بلال نے کہا، اللہ کی وحدانیت، اس کے یعنی شمولی اور عمومی معنی میں، صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات میں ایک مذہب کو نظری طور پہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کروں. ایسے لوگ تو بہت پہلے تھے، ان کو کیوں نہیں مطلب یہ ہے کہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا. یعنی ایک لحاظ سے مکہ کا نظام جو ہے بڑا ٹالرنٹ نظام تھا. تاجر لوگ تھے اور ساری دنیا میں آتی تھی اور اپنے اپنے طرز پہ عبادت کرتے تھے، وہ کسی کو روکتے نہیں تھے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ان کی سیادت قائم تھی عرب میں. اچھا جی، تو ریاست جو ہے، لیکن ہم قیام ریاست اسلامی کو اقامت دین کا لازمی جز سمجھتے ہیں، اس کا کل نہیں. ظاہر ہے ریاست کوئی مقصد نہیں ہے، اطاعت یعنی رسول پاک کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت مقصود بذات ہے، اور جس حد تک جو ہے ریاست کا قیام اس اطاعت کے قیام کے لیے ضروری ہے وہ بھی مقصود بذات ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ کل تو نہیں ہے. فرد اور معاشرہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اصل چیز تو فرد ہی ہے، کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ تو نجات ہے فرد کی. کیونکہ معاشرے نے تو کوئی جنت میں نہیں جانا، نہ ریاست نے جنت میں جانا یا جہنم میں جانا، فرد ہی نے جانا یا رہا. لیکن یہ ہے کہ فرد کی پرورش معاشرے میں ہوتی ہے، فرد بنتا ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرہ جو ہے معاشرہ بنتا ہے ریاست کے اندر، اور پھر ان تینوں کے درمیان ایک تعامل ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک جز ہے، بہت اہم ترین جز ہے، لیکن اس کا کل نہیں ہے. اور ریاست کا قیام جو ہے خود مقصود بذات نہیں، بلکہ مقصود کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مقصود یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے قابل ہو جائے. یعنی ریاست قیام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے اور شیطان کی اطاعت کرنا جو ہے مشکل ہو جائے. یہ ریاست کا قیام. ایک دوسری وجہ جو ہے ظاہر ریاست کی آج وہ اہمیت ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ریاست ہے، ایسی ریاست، اتنی طاقتور ریاست پہلے قائم نہیں ہوئی تھی، اور استعمار جو ہے اس کی جو قوت ہے، اور ویسی قوت جو ہے پہلے کبھی جو ہے اس طرح مرکوز نہیں ہوئی تھی. تو اب جو ہے ریاست کی تو ایک عمومی ضرورت، دوسری ضرورت جو ہے اس کی ایک واقعاتی ضرورت بھی ہے، کہ واقعہ ایسا ہے کہ ریاست کا کام جو ہے اہم ترین بن گیا، اس لیے کہ دنیا میں جو ہے ریاست کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو سطوت ہے اور اس کی جو سطوت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ گئی، پہلے ایسی کبھی نہیں تھی. تو اس لیے بھی ریاست کا کام جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ہم ریاست قائم نہیں کریں گے طاقتور، تو کفار سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، استعمار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور استعمار اور کفار سے مقابلہ کرنا اسلام کا دفاعی فرض ہے کفایہ عموماً، اور اگر اسلام کو خطرہ ہو تو پھر فرض عین ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے ہر شخص پر. تو
تو اس لیے بھی ریاست اسلامی کا قیام ضروری ہے. تو مطلب یہ جو 20ویں صدی میں ہمارے یہاں تحریکیں چلیں، مولانا مودودی یا اخوان المسلمون یا علماء کی تحریکیں، ان ریاست پہ زور دیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلامی ریاست ختم ہو گئی تھی اور استعمار جو ہے اسلام کو جو ہے نگلنے جا رہا تھا، اور اسلام کو اتنی اجازت دیتا جتنی اس کی ضرورت ہے اور جتنا وہ چاہتا ہے. تو اس استعمار کا مقابلہ جو ہے ریاست کے بغیر ناممکن ہے. تو اس لیے ریاستی کام پر جو زیادہ زور دیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سچویشن تبدیل ہو گئی، واقعہ تبدیل ہو گئی، اور ظاہر ہے یعنی واقعہ تبدیل ہونے کے ساتھ جو ہے احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں، ان معنوں میں کہ کوئی چیز جو ہے واجب ہے وہ فرض عین بن جاتی ہے، فرض کفایہ ہے وہ فرض عین بن جاتی ہے، اس لیے کہ واقعہ بدل گیا مثلا. بہرحال لیکن ہم قیام ریاست اسلامی کے قیام الدین کا لازمی جز سمجھتے ہیں، اس کا کل نہیں سمجھتے. دعوت و تبلیغ، تعلیم و تزکیہ کو نہ غیر ضروری سمجھتے ہیں نہ کم اہم، بلکہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ تبلیغ، تزکیہ اور تعلیم کا فروغ جدوجہد قیام ریاست اسلامی کے لیے ناگزیر ہے، ظاہر ہے. اور نہ صرف یہ کہ قیام ریاست اسلامی کے لیے تزکیہ اور تعلیم کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہ ریاست اسلامی کے قائم کرنے کا ہی مقصد ہی یہی ہے کہ تعلیم کا فروغ ہو اور تزکیے کا فروغ ہو بڑے پیمانے پہ، جو صرف انفرادی اور معاشرتی سطح پہ ممکن نہیں. اچھا جی، اس کو جاری رکھیں گے، یہاں روکتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں گے. السلام علیکم.